بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فعل ماضی کو، پاسٹ ٹینس کو، ایکٹیو ورب کو، پیسو ورب کو. پھر ہم نے جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس کے کچھ قواعد کا تذکرہ کیا، اس کے کچھ رولز ہم نے پڑھے تھے. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے فعل مضارع کو، امپرفیکٹ ٹینس. تو فعل مضارع ایکٹیو ورب کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور فعل مضارع پیسو ورب کو. فعل مضارع، فعل مضارع کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر دیا تھا کہ مضارع کہتے ہیں پریزنٹ پلس فیوچر کو. واحد، تثنیہ اور جمع. مذکر غائب اور مؤنث غائب. پیٹرن کوئی ہے، مذکر حاضر اور مؤنث غائب، اور آخر میں کیا ہے؟ متکلم. ماضی اور مضارع. ماضی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ماضی ہم نے پڑھا تھا فعل. دوسرا کیا پڑھا تھا؟ فاعل. ٹھیک ہے. تیسرا کیا پڑھا تھا؟ فاعل. اس ماضی میں آگے تین آپشنز ہیں. اس ماضی میں آگے کیا ہے؟ تین آپشن. کس کی؟ مضارع کی. اس ماضی کے ساتھ تین قسم کا مضارع آتا ہے. فعل والا ماضی اور مضارع ایک سیٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. فعل یفعل، مضارع میں شروع میں یا لگاتے ہیں یا تا لگاتے ہیں یا الف لگاتے ہیں یا نون لگاتے ہیں، یا تا الف یا حمزہ اور نون. ٹھیک ہے. ان چار کو کہتے ہیں علامات مضارع، یعنی یہ مضارع کو پہچاننے کی علامات ہیں. دیکھیں نا، روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا. اس سے شروع میں کیا لگ جاتا ہے؟ یا لگ جاتا ہے، یا تا یا الف یا نون یا حمزہ یا نون، تو مضارع بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. فعل سے ایک مضارع بنتا ہے یفعل، دوسرا بنتا ہے یفعل، تیسرا بنتا ہے یفعل. ٹھیک ہے. باقی پیٹرن سیم ہوتا ہے. جیسے دیکھیں نا، ماضی میں ایک پیٹرن ہے، فا کلمے پہ کیا ہے؟ زبر ہے. لام کلمے پہ زبر ہے. عین کلمے کی حرکت کیا ہے؟ چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پہ بھی کس چیز کی حرکت چینج ہوتی ہے؟ صرف عین کلمے کی. باقی پیٹرن سیم. یفعل، یفعل، یفعل. جو فاعلہ ہے اس سے بھی تین، فاعلہ سے بھی تین جو ہے وہ کیا بنے گا؟ یفعل، یفعل، یفعل. ٹھیک ہے. یہی ہے. تین پاسبلٹی یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ تینوں تو عربوں نے استعمال کیا، یہ تینوں. یہاں پہ دو استعمال کیے، یہ نہیں استعمال کیا. فاعلہ کی ماضی کے ساتھ مضارع دو طرح سے آتا ہے. تیسری طرح سے
نہیں آتا. آہستہ آہستہ ذہن میں بیٹھیں گے، ابھی آگے چل رہے ہیں. فاعول، یہاں سے بھی مضارع کی 3 پاسبلٹیز بنتی ہیں. یفعلو، یفعلو، یفعل. یہ 2 عربوں نے استعمال نہیں کیے، صرف یہ استعمال کیے. ٹیسٹ تو ہو گیا. تو یفعلو، یفعلو، یفعل، 2 پاسبلٹی استعمال کی. پہلے عرب نے ایک استعمال کی. تو ناؤ میں سے کتنی پاسبلٹیز استعمال ہوئی؟ 6. فعل، یفعل، اس پیٹرن پہ جو آتے ہیں، جیسے ماضی ہے فتح، مضارع کیا ہے؟ یفتح، فتح یفتح. ٹھیک ہے. فعل یفعل، اس کو کہتے ہیں باب فتح. یعنی جو اس پیٹرن کو فالو کرے، جو ماضی اور مضارع اس سیٹ کے پیٹرن کو فالو کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب. یعنی سینکڑوں ورد ہیں، ہزاروں ورد ہیں جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں. ٹھیک. اب عربی کی ڈکشنری کھولیں گے نا تو وہاں لکھا ہوا ہوگا فتح یفتح، آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا فا. یعنی اس کا باب کیا ہے؟ فتح یفتح. یعنی ماضی کا یہ پیٹرن ہے. ماضی میں عین کلمے پہ زبر ہے، مضارع میں بھی عین کلمے پہ زبر ہے. یہ ہے باب فتح یفتح کا مطلب. باقی تو دیکھیں نا، ماضی میں باقی 2 تو حرکات سیم ہے نا، مضارع میں بھی باقی حرکات سیم، وہ تو تبدیل ہی نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری کیا ہے؟ ضرب یضرب. دوسری کیا ہے؟ ضرب یضرب. اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ باب ضرب. ضاد کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں، چھوٹا سا ضاد ڈال دیتے ہیں. یعنی ماضی میں عین کلمے پہ زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے پہ کیا ہے؟ زیر. فعل یفعل، ضرب یضرب. بہت سارے سینکڑوں جو وربز ہیں وہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں. ان کے ماضی میں زبر ہوتی ہے، مضارع میں زیر ہوتی ہے. ضرب ضرب. تیسرا کیا ہے؟ ناصر ینصر. ینصر ماضی میں زبر ہے، مضارع میں پیش ہے. فعل یفعل، ناصر ینصر. اس پیٹرن پہ جو افعال آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ باب ناصر. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو 2 ہم نے کہا تھا نا کہ وہ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری آپشن کیا تھی؟ فعول یفعل، جیسے کاروما. کاروما یکرم. فعول یفعل، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب کاروما. جو اس پیٹرن پہ ہے، باب کاروما. یہاں پہ جو 2 آپشن بنی ہے اس میں کیا ہے؟ جیسے سامعہ یسمع. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ باب سی. یہ جو ہے فاعل یفعل، یہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، اس کو تو کینسل کرتے ہیں. فاعل یفعل یہ والی بات. حاسب یحسب، اس کو باب ہا کہہ دیتے ہیں. حاسب. کتنے سیٹس بنے؟ 6. ماضی 3 طرح سے آتا ہے، مضارع کتنی طرح سے آتا ہے؟ ماضی کے ساتھ مل کے 6 طرح سے آتا ہے. ویسے مضارع بھی 3 طرح سے ہے نا، اس کی بھی عین کلمے پہ زیر ہوگی، زبر ہوگی، پیش ہوگی.
ٹھیک ہے. بیسیکلی ماضی بھی 3 طرح سے آتا ہے، مضارع بھی 3 طرح سے آتا ہے، لیکن ماضی کے ساتھ مل کے مضارع جو ہے وہ کیا کرتا ہے، 6 سیٹس میں رہتا ہے. جی جی کس میں سین اور ہے میں فرق کیا؟ کس میں سمیہ اور حاسبہ. ٹھیک ہے نا. یہاں ہے سامیہ یسمعو، یہاں ہے حاسبہ یحسب. مضارع میں فرق پڑ گیا. ماضی ان کا سیم ہے، ان کے مضارع ڈفرنٹ ہے. ٹھیک، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس میں جو یہ مضارع سیم ہے، جب شروع ہوا ہے لیکن ماضی فرق ہے. ماضی فرق ہے. ہم سیٹس کی بات کر رہے ہیں. جی کاروما یکرم. کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلیں. سب سے زیادہ عام طور پہ جو ہے نا یہ نصرہ، فتح، ضربہ، یہ الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سامیہ بھی استعمال ہوتا ہے، حاسبہ کم ہوتا ہے، کاروما تو بہت ہی کم ہوتا ہے. مذکر کیا ہے؟ یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا. یہ یفعلو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ابھی ہم نے پڑھی ہے. جس طرح فعل ماضی میں فاعل بھی آ سکتا ہے. جی معنی دیکھیں نا، یہ تو اسٹینڈرڈ اوزان ہے نا، یہ تو میز. تو جب اس میں آپ ویلیو پٹ کریں گے، روٹ ورڈ ڈالیں گے تو مانا تو چاہیے، وہ تو روٹ ورڈ کے حساب سے ہوگا. آپ حاسبہ ڈالتے ہیں، اس میں آپ عالمہ ڈالتے ہیں، آپ اس میں سامیہ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں. یفعلان، یفعلو سے الف اور نون کیا بن جائے گا؟ یفعلان. یہ یفعلان بھی ہو سکتا ہے، یفعلان. یفعلون، یفعلون واو اور نون مفتوح، یہ جمع کا صیغہ ہے. یفعل وہ کرتا ہے، یفعلان وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. یفعلون، یفعلون، یہ تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک، وہ کرتی ہے، یا کی جگہ تا آ جائے. تا مؤنث کی علامت ہے. تفعل وہ دونوں کرتی ہیں. تفعل، ٹھیک ہے. یہ تفعل، تفعیل، تفعل، ٹھیک ہے. تفعلان، تفعلان، تفعلان کسی طرح سے بھی آ سکتا ہے. کس میں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے روٹ پر پٹ کرنا ہے. یہ صرف اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو سی اسکوئر، یہ نمبر نہیں. نمبر پٹ کریں گے تو اے کی جگہ جو ویلیو پٹ کریں گے، بی کی جگہ جو ویلیو پٹ کریں گے، ویسے ہی آپ کو سی ملے گا. تو فا اینڈ لام کی جگہ آپ جب ویلیو پٹ کریں گے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نون سواد رام، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ینصر. ینصر، ینصر ران، ینصر رون، تنصر. اگر آپ کہتے ہیں حاسبہ سے ہم لیں گے حاسبہ،
تو یہ کیا بنے گا؟ یحسب، یحسبان، یحسبون، تحسب. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فتح یفتح سے لے کے فاتح، تو یہ کیا بنے گا؟ یفتح، یفتحان، یفتح، تفتح. تو معنی تو چینج ہو رہا ہے. معنی کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ معنی تو اس روٹ ورڈ سے. ٹھیک ہے. یہ تو صرف میت ہے، ان کو اوزان کہتے ہیں. کبھی کوئی فعل اس میت پہ آ جاتا ہے یفعلو کے میت پہ، کبھی کوئی مضارع جو ہے یفعلو کے میت پہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی مضارع کا فعل یفعلو کے میت پہ آ جاتا ہے. یہ تو صرف میت ہے. تو تفعلان اور نہیں، یفعل، یفعل وہ سب کرتی ہیں. یہ نون جی یفعل، یہ نون اس کو کہتے ہیں نون نسوہ. نسوہ عورتوں کا نون. جمع مؤنث میں عام طور پہ نون آتا ہے. ایک تو ہم نے فیمیل یا مؤنث کے تا، تو ایک نون بھی. نسوہ، نسوہ، نسوہ. ٹھیک. یفعلنا، یفعلنا اور یفعلن تینوں طرح سے ہو سکتے. وہ سب کرتی ہیں، وہ سب کریں گی. تو کرتا ہے، تفعل سیم سیغہ. تفعل، تفعل، تفعل تینوں طرح سے آ سکتا ہے. ایک ہی جیسے جملے میں اس طرح سے پہچان کریں گے کہ کانٹیکس میں معلوم ہو جائے گا پیچھے کس کا ذکر ہوگا، فیمیل ہے یا تفعل، تفعل یا تفعلان. ٹھیک ہے. وہی تسنیہ کا صیغہ وہی آ گیا. تو ایک کرتا ہے، تم دونوں کرتے ہو. اور تفعلون تم سب کرتے ہو. ٹھیک ہے. وہی واو یفعلون، تفعلون، تفعلون بھی، تفعلون بھی، تم سب کرتے ہو. تفعلین تو ایک کرتی ہے. تف یا اور نون ہے. تفعلین تو ایک کرتی ہے. یا کرے گا. تسمیہ کیا ہے؟ وہی ہے سیم. تفعلان، الان یا اولان یا تفعلین، الین یا اولین. ٹھیک. اور یہ فعلنا کے لیے کیا آ گیا؟ تفعلنا یا تفعلنا یا افعل میں کرتا ہوں. افعل، افعل نفعل ہم کرتے ہیں. نفعل یا نفعل بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی صحیح. نفعل، نفعل، نفعل. یفعل، یفعلان، یفعلون. تفعل، تفعلان، یفعل. تفعل، تفعلان، تفعلون. تفعلین، تفعلان، تفعل. تفعل، تفعل. تو وہ یہ ہے نا، سیم ہے دونوں.
جی جمع میں بھی سے متکلم ہے نا، متکلم تو آپ خود ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا ذہن پہ زور لگا، متکلم تو آپ خود ہیں نا، تو آپ یہ کیسے سوال کر سکتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ دو ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اپنے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ ہم دو بات کر رہے ہیں، تین بات کر رہے ہیں، یا میں ایک بات کر رہا ہوں. کلیئر ہے؟ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اضافہ ہوا الف کا اور ایک اضافہ ہوا نون کا. اس نون کا نام ہے نون اعرابی. کیا نام ہے؟ نون اعرابی. ایک نون ہے نون نسوہ، یہ دو ہے. کون سے؟ یہ والے، ٹھیک ہے، جو جمع مؤنث کے نون ہے. اور ایک نون ہے نون اعرابی. بیسیکلی آپ دیکھیں اس کو، آپ انالیسس کریں، یہ فعل ہے یا فاعل ہے، ٹھیک ہے، بنیادی جو فعل مضارع ہے، پلس اس کے ساتھ یہ جو الف ہے یہ اس کا فاعل ہے، جو بتا رہا ہے کہ کرنے والے دو ہیں، تین ہیں. یہاں پہ الف ہے، یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ واو ہے. یہ جو آخر میں نون آ رہا ہے یہ اعراب ہے. یہ مضارع کا کیا ہے؟ اعراب ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے. وہ بھی اعراب ہے. یہاں پہ صرف جو یا ہے نا یہ اس کی علامت ہے. واحد مؤنث حاضر، اس کے لیے یا ہے، نون اعراب ہے. تو کتنی جگہ پہ نون جو ہے نون اعرابی ہے؟ کتنے سیغوں میں؟ نہیں، سات بھی نہیں. ایک، دو، تین، چار. چار کی ہو گئے، پانچ، چھ، سات. اور دو جگہ پہ کیا ہے؟ نون نسوہ. اور باقی پانچ سیغوں میں نون ہے ہی. ٹھیک ہے. اب اگلی بات جو سمجھنے والی ہے جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے یفعل. ہم نے یہی کہا یفعل اور یفعل. یفعل یہ رفع کی حالت ہے. اس کی نسب کیا ہوگی؟ یفعل. اسم میں تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جزم. فعل میں تین حالتیں، رفع، نصب اور جزم. کیا ہے تیسری؟ رفع، نصب اور جزم. مثال کے طور پہ یفعل. یفعل کی نسب کیا ہے؟ یفعل. جزم کیا ہے؟ یفعل. سکون، جزم کی ایک صورت ہے سکون. تو پانچ سیغوں میں پانچ سیغے ایک جیسے تھے نا، ہم نے دیکھا تھا نا، پانچ سیغے ایک جیسے تھے. چھ تھے، ٹھیک ہے، 15 15. تفعل، تفعل اور تفعل. ٹھیک ہے. افعل یہ رفع ہے، افعل
اور افعل، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفع، نصب اور جزم. ٹھیک. ماضی میں ماضی مبنی، ماضی کیا ہے؟ مبنی. مبنی تو سمجھتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتا. مضارع جو ہے یہ مورب ہے، یعنی یہ چینج ہوتا ہے تینوں حال میں اس کے. تو جو تو سیغے ان کے آخر میں نون اعرابی نہیں ہے تو ان میں رفع نصب جزم اس طرح سے آئے گا. جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے تو وہاں نصب اور جزم کا مطلب ہے کہ نون گرا دیں. سکیل ہو رہے ہیں. یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. یہ وہ سیغے جن کے آخر میں نون نہیں، یہ بات بھی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ وہی سیغے ہیں نا 5 جن کے آخر میں نون اعرابی. اب ہم نون اعرابی والے سیغے جیسے یفعل. ٹھیک، یہ رفع کی حالت ہے. یفعل جن سیغوں کے آخر میں نون ہے تو ان کی نصب اور جزم کا مطلب ہے نون گرا. نصب کیا ہو گیا؟ یفعل، اور جزم کیا ہو گیا؟ یفعل. یفعلون یہ رفع ہے. ٹھیک ہے، نصب کیا ہو گیا؟ یفعلون. ٹھیک ہے، جزم کیا ہو گیا؟ یفعل. اس کی جگہ لکھا دیا. تو یفعلون، یفعلون، یفعلون. جی ساتھ ہم نے کاؤنٹ کیا تھا وہ میں تو نسبت نہیں، اس کا بھی بتا دیں. ہم نے کہا نون اعرابی گر جائے گا، ہم نے نون نسبہ کا تو نام ہی نہیں. ٹھیک ہے، تفعلین، تفعلین. ٹھیک ہے، یہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ نصب اور جزم. تفعلین اور تفعلین. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نون گرا دینا بس، نصب اور جزم کی حالت میں نون گرا دینا. جو تو ہے نون نسبہ کے سیغے وہ کتنے ہیں؟ 2. یفعل، ان کی نصب اور جزم کیا ہوگی؟ یفعل. عورتیں جب اکٹھی ہو جاتی تھی نا تو اربوں سے بھی نہیں گرتی تھی. یفعل. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نام نہیں کرے. نصب جر سے تفعلنا، تفعلنا. کوئی تبدیل، رفع نصب جزم تینوں سے. تفعلنا میں بھی یہ ہوگا، تفعلنا تفعلنا تفعلنا. ٹھیک، تو ہم یہ جو گردان پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ یفعلو، یفعلان، یفعلون. آگے کیا ہے؟ تفعلو، تفعلان، یفعلان. ٹھیک ہے، یفعلان. تفعلو، تفعلان، تفعلون. دیکھیں نا یہ سیغے سیم. یفعلون ہے وہ غائب ہے، تفعلون. تفعلی،
تفعلان اور تفعل، یہ سیکھ سے یفعلنا تفعل، افعل نفع، پھر نفع. یہ مضارع کی گردان ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہ کون سا مضارع ہے جو حالت رفع. اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ حالت نصب میں مضارع کی گردان لکھیں تو کیا بنے گی؟ یفعل یفعل یفعلون، تفعل تفعل یفعل، ٹھیک ہے. تفعل تفعل تفعلو، تفعلی تفعل تفعل، افعل نفعل نفعل. یہ گردان ہو گئی نصب میں، مضارع کی گردان حالت نصب. اگر کہا جائے کہ مضارع کی آپ گردان کریں حالت جزم تو کیا بنے گا؟ یفعل 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 تفعل تفعل یفعل، ٹھیک. تفعل تفعل تفعل، تفعلی تفعل تفعل، افعل. یہ جمع میں یہ رہے گی جی یہ جمع میں تیر نہیں لگے گی شروع میں؟ کون سی جمع میں؟ دوسری لائن یہ جمع غائب کی ہے نا، غائب کی، غائب میں یا آتا، حاضر میں تا آتا. یہ یفعلنا ہے، یہ تفعلنا ہے. غائب اور حاضر میں فرق ہے یا اور تا کا. جیسے یہاں پہ غائب اور حاضر کا فرق ہے، یفعلون تفعلنا، ٹھیک. تو یہ یفعلنا تفعلنا، یہ غائب اور حاضر کا فرق ہے. اور بھی تو بڑی بنے گی کبھی ملا انشاءاللہ. اس کو 5 سے ضرب دے دیں، اتنی کوئی ہم نے کم از کم اتنی کو پڑھ لی. اب آپ لوگوں نے سوال تو کیا ہی نہیں، میں خود ہی سوال کرتا ہوں، یہ حالت نصب میں کیوں آئے گا؟ حالت جزم میں کیوں آئے گا؟ جی لیکن اب فائل تو اس کے اندر ہے. یفعلوں میں کیا فائل ہے؟ ہوا زمین، ٹھیک ہے نا، یہی ہم نے کہا تھا. تفعلوں میں کیا فائل ہے؟ یہ زمین. اس میں کیا ہے؟ الف ہے. اس میں کیا ہے؟ واو ہے. اس میں کیا ہے؟ الف ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی الف ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فائل تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے، کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے. آپ سوال کیا تھا؟ مضارع عام طور پہ حالت رفع میں ہوتا ہے، نصب اور جزم میں ہونے کی کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے عام طور پہ. نصب اور جزم میں کیا ہے؟ سوری، نصب اور جر کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو جس وجہ سے مضارع نصب میں جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نواسب مضارع. کیا کہتے ہیں؟ نواسب مضارع، مضارع کو نصب دینے والے. ان لن اذن کہہ،
یہ اگر مضارع سے پہلے آ جائے تو یہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ یہ حروف اگر مضارع سے پہلے آ جائے تو یہ مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ سارے حروف کوئی ایک ہی آئے گا، ان میں سے کوئی ایک آئے گا، ایسا لن لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اذن تب تو، کئی تاکہ، اذن تب تو، کئی تاکہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جوازم مضارع، یعنی وہ جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان اگر کے معنی میں جو آتا ہے، ان لم لم نفی کے معنی میں آتا ہے، نہیں کے معنی میں۔ لم لما، لمبا کا مطلب ہے ابھی تک نہیں، تاکہ ان کے، یہ کے، ان اگر لم نہیں، لمبا ابھی تک نہیں، لام امر اور لائے نہیں ہے۔ لام امر وہ لام جو امر سے پہلے استعمال ہو، اور لا وہ لا جو نہیں کے لیے آتا ہے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے، باقاعدہ موضوع بنائیں گے نا امر اور نہیں کو۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امر بھی کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا، اور لا نہیں یعنی نہیں بھی کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا۔ بیسیکلی 4 وجوہات ہیں مضارع کے نصب میں ہونے کی، اور 5 وجوہات ہیں مضارع کے جزم میں ہونے کی۔ کچھ حروف ہیں اور کچھ ایکسپریشنز ہیں۔ جو تو حروف ہیں وہ تو حروف یاد کرنے والی چیزیں ہیں، جو ایکسپریشن ہے امر اور نہیں، اس کو ہم مستقل سے موضوع بحث پر ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ اگر نہیں کوئی بات سمجھ میں آ رہی دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ، لن کا مطلب ہرگز نہیں، اذن کا مطلب تب تو۔ یہ جب جملے میں استعمال ہوگا پھر مطلب کھل کے سامنے آئے گا۔ کئی کا مطلب ہے تاکہ، ان کا مطلب اگر، اف، لم نہیں کے معنی۔ لیکن اب قرآن میں ایک جگہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ تفعلوا کیا ہے؟ تفعلون، لم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ یہ تفعلوا کس حالت میں ہے؟ یہ نصب ہے۔ یہ تفعلوا کس حالت میں؟ اصل میں تفعلون ہے۔ یہ نصب اور جزم ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ماضی ہے، مضارع کیا ہے؟ مضارع میں تو آخر میں نون آتا ہے، تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مضارع میں بعض اوقات نون گر جاتا ہے جب وہ حالت نصب میں ہو یا حالت جزم، تاکہ آپ کو یہ پہچاننے میں آسانی رہے کہ یہ مضارع ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا نا پھر ترجمہ کرنا کیا ہوگا؟ آسان۔ یہ لام امر جو ہے لام لازم ہے جی، لام امر جو ہے امر کا نام،
امر کا لام کیا ہوتا ہے؟ جو کسی مضارع کو امر کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یفعل سے یفعل، اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. یہ لازم کے لیے بھی یہی ہے، لام تاکید اور چیز، یہ ہم آگے مستقل پڑھیں گے اس کو. ابھی تو صرف ہم نے اس کی فہرست مطلب ذہن میں رکھی ہے، بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، مضارع سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے جی، مضارع حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جزم میں، تینوں حالتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ ماضی اور مضارع کے اگر ہم کمبینیشن کے ساتھ دونوں کو دیکھیں تو کتنے سیٹس بنتے ہیں؟ 6. ان کو کہتے ہیں ابواب، کہ یہ 6 ابواب ثلاثی مجدد کے ٹرائی لیٹرل جسے کہتے ہیں، ٹرائی لیٹرل وربس جن میں 3 حروف ہوتے ہیں. تو یہ اس کے 6 ابواب ہیں، 6 اس کے سیٹس ہیں، یہ 6 اس کے گروپس ہیں. ٹھیک ہے، اور آخری بات، سوری یہ تو تھا مضارع معروف. مضارع معروف کیا ہے؟ یفعل، یفعل، یفعل. جس طرح ماضی میں 3 صورتیں تھیں نا تو مجہول ایک ہی تھا. ٹھیک ہے، فعل. اسی طرح اس میں بھی مجہول کیا ہے؟ ایک ہے. تینوں کا مجہول ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ یفعل. یفعل. ماضی میں بھی کیا تھا دیکھیں نا، فعل، فاعل اور فاعل. ٹھیک ہے، یہ تھا. تینوں کا مجہول کیا آتا تھا؟ فعل. یعنی ماضی میں بھی مجہول میں شروع میں پیش ہے، مضارع میں بھی مجہول میں کیا ہے؟ شروع میں یفعل. سیم پیٹرن مجہول کا، یعنی مضارع پیسے بن آگے گردان سیم ہے. یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعل، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، افعل. چلیں مشکل جی. قرآنی مثال، یضرب اللہ، یضرب کون سا سیگا ہے؟ مضارع کا. باب کون سا ہے؟ ضرب یضرب. ٹھیک ہے، یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. الامثال، مثال. الامثال کیوں نصب ہے؟ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، فاعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مفعول. ٹھیک، للناس ہے لوگوں کی. یہ کہ کون سا مرکب ہے؟ للناس مرکب ہے. اس کو گرامیٹیکلی کہتے ہیں متعلقی فعل، یعنی جو فعل کو مزید ایکسپلین کرتا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ یعلم جانتا ہے. وَأَنْتُمْ، اور تم لا تعلمون. مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے عام طور پہ لا استعمال ہوتا ہے، اور ماضی میں نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے عام طور پہ ما استعمال ہوتا ہے. اتعجبین کون سا سیگا؟ آخر میں دیکھیں نا، آخر میں کیا تفعال، تو کون سا؟ واحد محدث حاصل. یہ جو آ ہے نا، یہ کون سا آ ہے؟ کوشچن ورڈ، حمزہ استفہام. آپ کیا تعجبین، آپ تعجب کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم. ولا
یظلمون، یظلمون، پہلے یہ بتائیں کہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ کیسے پہچانا مجہول ہے؟ شروع، ٹھیک ہے. اب بتائیں کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کی کلاس میں کیا آ رہا ہے؟ واو نون آ رہا ہے. یظلمون کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، شیئن کچھ ذرا. جی کانٹیکٹ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو حال میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے. ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، اور ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعرف المجرمون، یعرف معروف ہے مجہول ہے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب، پہلے والا ہے. ہم نے کہا تھا نا فاعل اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعرف المجرمون، جی پہچانے جائیں گے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یقتلون، پہلے یہ بتائیں کون سا باب ہے؟ یقتلون، قاتل یقتل، نصر ینصر. ٹھیک ہے، یقتلون صیغہ کون سا ہو گیا؟ جمع مذکر غائب. یقتلون وہ قتل کرتے، فا تو حرف عطف ہے، پس وہ قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور وہ قتل ہوتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی. ایک معروف ہے اور دوسرا مجہول ہے. سیدھا سے انی اذبح، اذبح کون سا سیدھا؟ واحد متکلم، ذبح کرنے سے. اذبح میں ذبح کر رہا ہوں کا. تو یہ کا جو ہے وہ کس حالت میں؟ نصب میں. کیوں نصب میں؟ مفعول ہے. اذبح میں ذبح کر رہا ہوں، جس کو ذبح کر رہا ہوں کیا وہ آبجیکٹ، ٹھیک وہ نصب میں آئے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب، یغفر کون سا سیکھا؟ سیگا کون سا؟ واحد، واحد مذکر غائب. یغفر وہ معاف کرتا ہے، غفر یغفر ضرب ذنوب کیوں نصب میں ہے؟ مفعول. نحن نرزق، نرزق جمع متکلم. ناصر رزق یرزق، ناصر ینصر. ہم رزق دیتے ہیں کون؟ یکفرون، کفر یکفر، ناصر ینصر کون سا سیدھا ہے؟ جمع مذکر غائب. وہ کفر کرتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات کا. ینصرون اللہ وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے. وَيَعْلَمُ اور جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. وَيَعْلَمُ اور
اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما جو تم کرتے تقسیموں کاسب یکسب ضرب یضرب جو تم کرتے ہو کماتے ہو. ٹھیک ہے, کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا آگے شروع میں. ماذا تقسم تقسم کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر. ماذا ماذا کیا چیز ہے؟ اسماء استفہام میں سے ہے. کیا تقسم تم کمائے گا غدن کل, یا یہ ایک اور صیغہ بھی ہو سکتا ہے جو یہاں پہ مراد ہے. یہاں مذکر حاضر مراد نہیں ہے ویسے کانٹیکسٹ میں, مؤنث کا. پیچھے نفس کی بات ہو کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرا. ماذا تقسم نفس عربی میں مؤنث ہے. وهم يحملون اوزارهم يحملون کون سے چیز ہے؟ جمع مذکر ضرب یضرب. یسمعون ہوتا ہے, یسمعون نہیں ہوتا, یضرب ہوتا ہے. اور وہ اٹھائیں گے جمع مذکر کا اوزارهم اپنے بوجھ. ولا يقبل يقبل مجہول ہے پہلا سے, نہ قبول کی جائے گی منہا اس نفس سے شفاعت کوئی سفارش, ولا یوخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی عوض, ولا هم ینصرون ینصرون کے معروف ہے مجہول, اور نہ وہ مدد ینصرون جمع مذکر فاعل تصویر. دوسرا ہم نے پڑھا نواسب مضارع اور جوازم مضارع, تو اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ہم قرآن مجید سے دیکھ لیں. لن نصبر, یہ تاکیدی نفی ہے. لن کیا ہے؟ تاکیدی نفی, مستقبل کی تاکیدی نفی. اے موسیٰ لن نصبر, ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے. اب یہ نصبر کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر. کس حالت میں؟ نصب میں. کیوں ہے؟ لن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ لن جو ہے وہ نواسب مضارع میں سے. ہم ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام واحد, ایک کھانا, اور وہ بھی مطلب روسٹڈ ملتا تھا نا آپ کو, باربیکیو ملتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم یہ کھانا کے اوپر کیا چاہیے, ہمیں مسور کی دال چاہیے. نہیں یغفر, ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ اللہ لہم. ٹھیک ہے, لا ابرح حتی ابلغ, لا ابرح نہیں میں باز آؤں گا. یہ خیر ہم آگے پڑھیں گے. ابرح کون سا صیغہ ہے ویسے؟ بارح یبرح, باب سامنے سے واحد متکلم. حتی یہاں تک کہ ابلغ, کون پہنچے؟ میں واحد متکلم. یہ کس حالت میں آپ لوگ نصب میں. ٹھیک ہے, کیوں نصب میں ہے؟ حتیٰ کے بعد ان جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حتیٰ کے بعد ان کیا ہوتا ہے؟ مخفی ہوتا ہے, پوشیدہ ہوتا ہے. ان کی وجہ سے نصب. یہاں تک کہ یہ جو کے کا مفہوم آیا نا, یہ ان کی وجہ سے. مجمع البحرین کون سا مرکب ہے؟ اضافی. بحرین کیا ہے؟ جمع ہے کیا؟
تسنیہ کون سی حالت ہے؟ جر میں کیوں ہے؟ مجمع پہ نصب کیوں ہے؟ مجمع پہ نصب کیوں ہے؟ حتیٰ نے تو مضارع کو نصب دینا ہے تو مجمع پہلے ہی بتائیں کہ مضارع ہے یا اسم ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ مجمع کیا ہے؟ اسم ہے نا، ابھی تو نہ یہ ماضی بننا ہے نہ مضارع بننا ہے، ٹھیک ہے، نہ ماضی کی شروع میں میم آتی ہے نہ مضارع کی شروع میں، تو یہ تو اسم ہوا، ناؤن ہوا، تو جب ناؤن ہے تو یہ کیوں نصب ہے؟ مفعول ہے، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، کہاں پہنچ جاؤں؟ مجمع البحرین، دو دریاؤں کی، باہر دریا کو کہتے ہیں، تو بحرین دو دریا، دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ، جمع ہونا ہے بالکل، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، کون سا سیگا؟ واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، یسمع کیوں نصب ہے؟ حتیٰ کہ بات کہ پوشیدہ ہونے کا، کلام اللہ، کلام کیوں نصب ہے؟ یہاں تک کہ وہ مفعول ہے، یہاں تک کہ وہ سن لے، کیا سن لے؟ اللہ کا کلام۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اِنَّا کیا ہے؟ یہ اِنَّا پلس نا ہے، ٹھیک ہے، اِنَّا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے، پلس نحنو کا نصب، نحنو کا نصب کیا ہے؟ نا، تو ہم نے کہا تھا جب تین نون جمع ہو جائیں تو عرب کیا کرتے ہیں، ایک نون گرا دیتا ہے، تو اِنَّا تھا تو اِنَّا بھی آ جاتا ہے، اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں، اِنَّا بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بے شک ہم لن ندخلا، ہرگز نہیں داخل ہوں گے، داخلہ یدخل داخل ہونا، ٹھیک ہے، تو ندخلا کس حالت میں؟ جمع متکلم کا صیغہ کس حالت میں؟ نصب میں، حتیٰ یخرجوا، یہاں تک کہ وہ نکل جائے، یخرجوا بیسیکلی کیا تھا یہ؟ یخرجوا کس حالت میں؟ نصب میں، ٹھیک ہے، لن تقبل، تقبل معروف ہے مجہول ہے، مجہول ہے، پھر مجہول ہوگی کس حالت میں؟ نصب میں ہے، تو لن تقبل نہ ہرگز نہیں قبول ہوگی، توبتہم ان کی توبہ، ان سب کی توبہ، فلن ابرح، ابرح کون سا چیز ہے؟ واحد متکلم، میں ہرگز نہیں ٹلوں گا الارض، اس زمین سے، اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ یأذن، یہاں تک کہ آذن یأذن، سمع یسمع، یأذن یہاں تک کہ اجازت دے دی مجھے ابھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بتائیں نا یہ کیا ہے؟ 8 نمبر، وما خلقت الجن، اور نہیں میں نے پیدا کیا، خلق تو کیا ہے؟ ماضی ہے مضارع، ماضی ہے نا، ماضی کا کون سا چیز ہے؟ واحد متکلم، میں نے نہیں پیدا کیا الجن، جنوں کو اور انسانوں کو، یہ کیوں نسب میں ہے جن اور انسان؟ مفعول، الا مگر لیعبدون، یہ کیوں نیچے آیا یعبدون؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو اسم کو جر دیتا ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ فعل کے اوپر جر ہوتی ہی نہیں تھا، تو نہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
دیکھیں ہم نے کہا تھا آنا یہ رفع ہے، اس کی نسب کیا ہے یا، جر کیا ہے یا، ٹھیک ہے. اچھا اس کی جو نسب اور جر ہے نا یہ یا کے علاوہ نی بھی آ جاتی ہے. کیا؟ نون زیر یا نی. مثال کے طور پہ تو ہم نے کہا آنا یا اور یا، تو یہ کبھی نی آ جاتی ہے فعل میں خاص طور. ضرب اس نے مارا نی، مجھے مارا ہے تو میں مفعول ہوں گا نا، تو انا کی مفعولی حالت کیا ہے؟ وہ مارتا ہے مجھے. یضربو نہیں، وہ مجھے مارتا ہے. اسی طرح سے وہ عبادت کرتے ہیں میری. یا بدو یا بدونا وہ عبادت کرتے ہیں. یا بدونا یہی بنے گا نا، ٹھیک ہے. تو ایک لام ہے جس کو کہتے ہیں لامی کئی، یعنی وہ کئی والا مفہوم دیتا ہے. کئی ہم نے کہا نا کئی کیا کرتے ہیں، نسب میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو لامی کئی کہتے ہیں. جو وہی جو مفہوم کئی کا ہے تاکہ کا، وہی لام سے بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تاکہ وہ عبادت کریں. لیا بدو لیا بدونی، ٹھیک ہے یہی بنے گا. تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے، یہ یا کبھی کبھی گرا دیتا ہے. نون تو ایسے ہی گر گیا نا لام کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ یا جو ہے نا یہ گر گیا. تو یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ کون سا نون ہے؟ اس کو اچھا اس نون کا بھی انہوں نے نام رکھا ہوا ہے نون وقایا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آج آپ نے بڑے نون پڑھ لیے. نون وقایا، وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا. اس نے کیا کیا ہے، اس نون نے بچایا ہے کس کو؟ فعل کو. کس سے بچایا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے. فعل جو ہے نا فعل وہ کہتا ہے میں نے زیر دی ہے. ابھی ہم نے کہا نا فعل کے اوپر جر دیا ہے، تو فعل کہتا ہے میں نے زیر دی ہے. یا کہتی ہے میں نے زیر دے دی ہے. یا کیا کرتی ہے اپنے ماقبل کو زیر دے دی، ٹھیک ہے. تو اب دونوں کی لڑائی ہو گئی، درمیان میں نون آ گیا، ٹھیک ہے. ہاں اس نے کہا کہ بھائی میں زیر قبول کر لیتا ہوں، تم اپنی اپنی ضد پہ کیا کرو. اس کو کہتے ہیں نون وقایا، یعنی اس نے فعل کو زیر دینے سے لینے سے بچایا. ہاں کرتے تھے. نیکسٹ کیا ہے لکئی لا یکون، یہ وہی کئی آ گیا. یہ دیکھیں نا لام سے کبھی کئی کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی کئی کے بغیر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی اکیلا آ جاتا ہے. لکئی لا یکون تاکہ نہ رہے. یکون یکون آپ کس حالت میں ہے؟ نسب کی حالت ہے. لن ینصرا، لن ینصرا، کہ لن ینصرا ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ اس کی اللہ اللہ کی دنیا میں اور ولما یدخل ایمان،
ید اصل میں کیا تھا؟ ید خل، داخلہ ید خل تھا. کون سی حالت ہے یہ؟ جزم کی حالت. کس وجہ سے؟ لمبا کی وجہ سے. ساتھ ملانے کے لیے کثرت، ٹھیک ہے، وہ ساتھ ملانے کے لیے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دل. ان تنصروا اللہ، تنصرون کیا تھا؟ تو یہ ان کی وجہ سے کس حالت میں ہے؟ جزم. ٹھیک ہے، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی یا سر کو، یہ بھی کس حالت میں ہے؟ جزم. ان کیا کرتا ہے؟ ان دو مضارع کو جزم دیتا ہے، دو مضارع کو. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ایک شرط کہلاتا ہے، دوسرا جواب شرط. یہ آگے پڑھیں گے. علم تعلم، تعلم کون سا سی ہے؟ اور کس وجہ سے یہ جزم میں ہے؟ علم کی وجہ سے. حمزہ جو ہے وہ استفہام ہے. کیا نہیں آپ کو معلوم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا ان اللہ، کہ اللہ اللہ کوئی شیء، ہر چیز پر قدیر قدرت. علم نشرح، نشرح کون سے سی ہے؟ جمع متکلم. کس حالت میں ہے؟ جزم. کس وجہ سے؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ علم نشرح، کیا نہیں ہم نے کھول دیا لکا آپ کے لیے، صدر کا، آپ کا صدر کا. صدر پہ کیوں آ رہا ہے؟ نصب کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. لم کیا کرتا ہے؟ لم مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. جس طرح لن کیا کرتا ہے؟ لن مضارع کو مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے. لن تو لم جو ہے وہ مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. یعنی ان کے معنوی بھی اثرات ہیں. نہیں، قد جو ہے وہ ماضی قریب کے لیے آتا ہے. وہ انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.